السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ویلیڈیٹی کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ویلیڈیٹی جو ہے اس کا ایک جو طریقہ ہے، اس کو جج کرنے کا طریقہ ہے، وہ کچھ فیکٹس کو اور جو آپ کے ریزلٹس ہیں اور جو دیگر دوسری اسٹڈیز کے ریزلٹس ہیں ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مختلف اسٹڈیز کے سیم ایکسپیریمنٹ سے وہی ریزلٹس آتے ہیں۔ آج ہم کچھ بات کرنے والے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ آئرن سے بنا ہوا، لوہے سے بنا ہوا، نکل بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کا جو سینٹر ہے وہ لوہے سے بنا ہوا ہے، یعنی زمین کے سینٹر میں ہمارے کرۂ ارض کے درمیان میں لوہا ہے پگھلا ہوا۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے حوالے سے بات کریں تو قرآن کا جو ایگزیکٹ سینٹر بنتا ہے، یعنی 114 صورتیں ہیں، تو اس کا ایگزیکٹ جو سینٹر بنتا ہے وہ سورہ 57 یعنی سورہ حدید ہے۔ نوٹ اس بات پہ آپ نے رکھنا ہے کہ سورہ حدید جو قرآن کی ایگزیکٹ سینٹر والی صورت ہے، سورہ حدید عربی میں حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ قرآن کا جو ایگزیکٹ سینٹر ہے وہ سورہ حدید یعنی لوہے والی صورت ہے؟ جس قرے پر ہم رہتے ہیں اس کا سینٹر بھی لوہا ہے، اور قرآن کریم جس کا موضوع انسان ہے، تو انسان جب اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس قرآن کی درمیانی صورت جو ہے وہ بھی لوہے کے نام سے منسوب ہے۔ اب سورہ حدید میں 29 آیات ہیں۔ اگر آپ اس کا بھی سینٹر دیکھیں جو آیت 14ویں اور 15ویں بنتی ہے، یہ بھی ٹرانزیشن کے مفہوم کو اجاگر کرتی ہے، یعنی آیت جو 14 ہے اور 15 ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کا مفہوم دیکھیں تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ حشر کا منظر ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے۔ تو اگر نوٹ کریں کہ جو سورہ حدید کی جو سینٹر والی آیات ہیں ان میں بھی ٹرانزیشن پیریڈ آپ کو نظر آئے گا، یعنی ٹرانزیشن سے مراد ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا۔ تو یہ داخل ہونے کا جو عمل ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، اس کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ تو جو 14ویں اور 15ویں آیات ہیں ان میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ حشر کے دن کا منظر ہے، یعنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے درمیان میں ٹرانزیشن میں ہیں۔ اور اگر آپ نوٹ کریں جو آئرن ہے پیریوڈک ٹیبل میں بھی آپ دیکھیں تو یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ لوہے کی جو ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے، لوہے کی جو صورت ہے سورہ حدید، اس میں بھی جو ایگزیکٹ سینٹر ہے اس میں ٹرانزیشن کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو ٹرانزیشن دونوں طرف کامن۔ لہٰذا اب یہ ایک سوال ہے کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہیں، جو لوہے کے ساتھ اور بھی دیگر ٹرانزیشن ایلیمنٹس آتے ہیں پروڈکٹ ٹیبل میں، تو جو فرسٹ لائن ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی پروڈکٹ ٹیبل میں، آئرن ایگزیکٹ اس کی سینٹر میں ہے۔ اگر آپ پروڈکٹ ٹیبل کو دیکھیں تو آئرن فرسٹ لائن میں سینٹر میں ہوگا، 4 جو ایلیمنٹس ہیں دائیں اور اس طرح سے اس کے بائیں میں ہے۔ تو کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ لوہا بطور ٹرانزیشن ایلیمنٹ پیریوڈک ٹیبل میں سینٹر میں رکھا گیا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہے کو اتارا گیا ہے زمین پر۔ آج کل کی جدید سائنس اگر آپ دیکھیں اور اسٹڈی کریں، مختلف پیپرز دیکھیں، ریسرچ پیپرز دیکھیں، بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس فیلڈ کے اوپر کام کیا ہے، ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ لوہا ایسی دھات ہے جو زمینی اوریجن نہیں رکھتی، یعنی زمین میں پیدا نہیں ہوئی، یہ کسی ایسٹرائڈ سے، کومیٹ سے، خلا سے، بیرونی خلا سے زمین تک پہنچی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ سوچیں تو یہ ویلیڈیٹی کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کا اصول واضح کرتی ہیں کہ جی ہاں قرآن میں جو آیات بتائی گئی ہیں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم مزید جتنا غور و فکر کریں گے ہم اس میں مزید اس کے جو کچھ آپ سمجھ لیں ثبوت ہیں, کچھ اس کے حقائق ہیں, ان کو انفولڈ کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ اس پر مزید غور و فکر کریں گے, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.